آج اس ویڈیو میں نیرو رپورٹ کے بارے میں پڑھیں گے۔ نیرو رپورٹ 1928 میں برصغیر کے آئینی مسائل کے حل کے لیے تیار کی گئی ایک اہم دستاویزات تھی۔ اس رپورٹ کو تیار کرنے والی کمیٹی کے سربراہ موتی لال نہرو نے کی تھی۔ اس زمانے میں برطانوی حکومت نے ہندوستان کو مکمل آئینی اختیارات دینے میں دلچسپی نہیں دکھائی، اس لیے ہندوستانی سیاسی رہنماؤں نے خود ایک آئینی خاکہ تیار کرنے کا فیصلہ کیا۔ 1928 میں آل پارٹیز کانفرنس کے دوران ایک کمیٹی قائم کی گئی جس کا مقصد ہندوستان کے لیے ایک نیا آئینی نظام تجویز کرنا تھا۔ اس کمیٹی میں مختلف سیاسی جماعتوں کے نمائندے شامل تھے۔ کمیٹی نے کچھ ہی عرصے میں اپنی رپورٹ تیار کر کے پیش کر دی جو بعد میں نیرو رپورٹ کے نام سے مشہور ہوئی۔ اس رپورٹ میں سب سے اہم تجویز یہ تھی کہ ہندوستان کو ڈومینینٹ اسٹیٹ دیا جائے۔ ڈومینینٹ اسٹیٹ کا مطلب یہ تھا کہ ہندوستان برطانوی سلطنت کا حصہ تو رہے لیکن اسے اپنی حکومت چلانے کی مکمل آزادی ہو۔ اس وقت کینیڈا اور آسٹریلیا جیسے ممالک کو بھی یہی حیثیت حاصل تھی۔ نیرو رپورٹ میں ایک وفاقی نظام کی بھی تجویز دی گئی تھی۔ اس نظام کے مطابق ہندوستان میں مرکزی حکومت اور صوبائی حکومتیں دونوں ہوگی۔ مرکزی حکومت کو زیادہ اختیارات دینے کی بات کی گئی جبکہ صوبوں کو بھی کچھ اختیارات دیے جانے تھے۔ اس کے علاوہ ایک دو ایوانی مملکہ بنانے کی تجویز بھی دی گئی تھی۔ اس رپورٹ میں بنیادی حقوق کا بھی ذکر کیا گیا تھا۔ ان بنیادی حقوق میں آزادی اظہار، مذہبی آزادی، قانون کے سامنے برابری اور شہری آزادیوں کو شامل کیا گیا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ تمام شہریوں کو برابر کے حقوق حاصل ہو اور کسی کے ساتھ امتیازی سلوک نہ کیا جائے۔ نیرو رپورٹ کا ایک اہم اور متنازع پہلو مشترکہ انتخابات تھا۔ اس رپورٹ میں مختلف قوموں کے لیے الگ انتخابی نظام یعنی علیحدہ انتخابات کو ختم کرنے کی تجویز دی گئی۔ اس بات پر بہت سے مسلم رہنماؤں نے اعتراض کیا کیونکہ وہ مسلمانوں کے لیے الگ نمائندگی چاہتے تھے۔ نیرو رپورٹ برصغیر کی سیاسی تاریخ میں بہت اہمیت رکھتی ہے۔ یہ پہلی بار تھا کہ ہندوستانی رہنماؤں نے خود مل کر اپنے ملک کے لیے ایک آئینی خاکہ پیش کیا۔ اگرچہ تمام سیاسی جماعتیں اس رپورٹ پر متفق نہ ہو سکی لیکن اس نے آزادی کی تحریک اور آئینی بحث کو مزید تیز کر دیا اور بعد کی سیاسی پیش رفت پر گہرا اثر ڈالا۔